اگر آپ ہاضمے کی کسی خرابی کا شکار ہیں اور بہت زیادہ اذیت کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی خاص ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نظام میں انہضام یعنی ہاضمے کی خرابی اور اس کا گھریلو اشیاء سے کچن سے علاج۔ دوستو، ہمارے سامنے بہت سارے احباب سوالات پوچھتے ہیں کہ ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو دوستو، ایسی صورت میں ہم کوئی بھی نسخہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہاضمہ ہے یہ کسی ایک فعل کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آسانی کی خاطر، تاکہ آپ کم وقت میں اپنی نشانیوں کو، پیدا ہونے والی علامات کو سمجھ کر علاج کر سکیں اپنے کچن سے، اپنے گھریلو اشیاء سے، اور آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ ہاضمے کی خرابی جو ہے وہ ایک قسم کی نہیں ہے۔ دوستو، ہاضمے کی خرابی کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں جو نظام انہضام ہے اس میں یہ 3 اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے دیکھ لیں کہ بھوک کیسے لگتی ہے، یہ نظام اعصاب کے ذمہ ہے۔ نظام اعصاب جو ہیں وہ ہمیں بھوک لگانے کا احساس دلاتے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہاں یہ غذا میں رطوبات پیدا کر کے اس کو نرم بھی کرتے ہیں تاکہ غذا آسانی سے پیسی جا سکے۔ اب اگر جو دماغ کا فعل ہے رطوبات پیدا کر کے غذا کو نرم کرنا، اگر یہ اس میں کوئی خرابی آ جائے تو یہ نظام انہضام کی ایک خرابی ہو گئی۔ اسی طرح جو عضلات ہیں، جو معدہ ہے ہمارا، جو کہ غذا کو پیسنے کا کام کرتا ہے اور غذا کو اپنی حرکات سے آگے منتقل بھی کرتا ہے اور معدے میں تیزاب بھی پیدا کرتا ہے تاکہ آئی ہوئی غذا کو مزید نرم کر کے پیسنے کے قابل بنا سکے۔ تو یہ نظام انہضام میں یہ جو فعل ہے یہ قلب و عضلات کا ہے۔ اگر یہ ان میں خرابی ہو جائے تو یہ بھی نظام انہضام کی ایک خرابی ہوگی۔ اسی طرح ہماری غذا معدہ سے نکلنے کے بعد آنتوں میں چلی جاتی ہے، جہاں پر جگر و غدد اس پر نظام انہضام کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو وہاں پر جو افعال ہوتے ہیں وہ نظام انہضام کی خرابی کا تیسرا جز ہیں۔ تو نظام انہضام کی خرابی جو ہے وہ کسی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ تو ترتیب کے ساتھ ہم ان خرابیوں کا جائزہ لیں گے اور آپ کو گھریلو اشیاء سے اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو اس میں نظام انہضام کی جو پہلی خرابی ہے وہ ہے دماغ و اعصاب کی خرابی۔ جو دماغ و اعصاب ہیں ان کی جو خلط ہے اس کو ہم خلط بلغم کہتے ہیں، اور عرف عام میں اسے رطوبت کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے الکلی کہا جاتا ہے۔ اگر جسم میں بلغم بڑھ جائے، الکلی بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ایک تو بھوک کم ہو جاتی ہے۔ الکلی جب بڑھتی ہے، بلغم جب بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں جو تیزاب بنتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب تیزاب کم ہو جاتا ہے تو معدے کا فعل سست ہو جاتا ہے، اور غذا جب معدے میں پہنچتی ہے تو وہ ہضم نہیں ہوتی۔ جب ہضم نہیں ہوتی تو اس میں گیس پیدا ہو جاتی ہے، تبخیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نظام انہضام کی جو یہ خرابی ہوگی، اس میں جو علامات آئیں گی، ان علامات میں ایک تو بھوک جو ہے وہ بند ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، پیشاب جو ہے وہ سفید آئے گا، مقدار میں زیادہ آئے گا، منہ میں جو ہے وہ پانی بھرا ہوگا، سفید رنگ کے جو ہے وہ چھالے نکل آئیں گے منہ میں، ٹھیک ہے۔ ڈکار جو ہیں وہ بہت زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔
تو یہ علامات جو ہیں یہ نظام انہضام میں عصبی جو پردے ہیں دماغ و اعصاب کے، ان کی خرابی سے نظام انہضام کی یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ نے نظام انہضام کی درستگی کے لیے وہ تمام اشیاء جو کہ بلغمی ہیں، ذائقے میں میٹھی ہیں یا پھیکی ہیں، ان کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کی جگہ آپ نے پروٹین یعنی ترش اور تیزابی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے۔ یہ نسخہ آپ بنا لیں اس مقصد کے لیے، بہت ہی مفید ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ تک وہ ان نظام انہضام کی وہ خرابیاں جو عصبی پردے کی وجہ سے، جو الکلی کی زیادتی کی وجہ سے، جو بلغم کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ ان میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس میں لینا ہے جی آملہ، اور دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے حلیلہ سیاہ، اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے گندھک آملہ سار۔ ان تینوں کو اپنے برابر وزن لینا ہے، انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور 4 رتی سے 8 رتی تک صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ نسخہ ہو گیا۔ دوسرا اگر آپ بنانا چاہیں تو اس میں انار دانہ ہے آپ کے پاس 60 گرام، اور انار دانہ کے بعد رائی ہے وہ بھی 60 گرام، اور تخم پیاز ہے 40 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر کے آپ نے رکھ لینا ہے، اور اس میں سے 2 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے کہ آپ نے مٹر لینے ہیں، ٹماٹر لینا ہے، اور اس کی چٹنی بنا لینی ہے دہی میں، تو یہ بھی نظام انہضام کی اس خرابی میں بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ نظام انہضام کی جو دوسری خرابی ہے اس میں تیزاب بڑھ جاتا ہے، جسم میں تیزاب بڑھ جاتا ہے۔ جب تیزاب بڑھ جاتا ہے تو جسم میں حرارت اور رطوبت کی کمی ہو جاتی ہے۔ آئی ہوئی غذا کو تیزاب جو کہ زیادہ مقدار میں ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے، وقت سے پہلے ہضم کر دیتا ہے۔ ایک تو وقت سے پہلے ہضم کر دیتا ہے، لیکن وہ ہضم نہیں ہوتا بلکہ جلی ہوئی غذا ہوتی ہے، اور جلی ہوئی غذا جو ہے وہ پھر اس کا حصہ خون کا حصہ نہیں بنتی۔ اس لیے غذا چونکہ وقت سے پہلے ہضم ہو جاتی ہے، اس لیے نظام انہضام کی اس خرابی میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ انسان بار بار کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، گیس بہت زیادہ بنتی ہے، قبض ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیشاب مقدار میں کم آتا ہے اور سرخی مائل آتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہو تو اس میں آپ نے درج ذیل نسخہ بنا لینا ہے۔ اس میں آپ نے اجوین دیسی لینی ہے 50 گرام، پودینہ آپ نے 100 گرام لینا ہے، اور اس میں تیسری چیز ہے سونڈ، وہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر قبض بہت زیادہ ہے تو پھر اس کی جگہ آپ یہ نسخہ بنا لیں، یہ نظام انہضام کی خرابی کو بھی دور کرے گا اور قبض کو بھی دور کرے گا، اور جو ہوا بہت زور سے اور بدبودار خارج ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ اس میں پہلی چیز ہے تیز پات، دوسری چیز ہے پودینہ، اور تیسری چیز ہے سنا مکی۔ تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر اس سے 2-3 پخانے آئیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئیں تو دوا کی مقدار تھوڑی سی بڑھا لیں، اور اگر اس مقدار خوراک میں پخانے 3, 4, 5 آ جاتے ہیں تو 1 گرام کو بھی آدھا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو نظام انہضام کی تیسری خرابی ہے وہ جگر و غدود کی وجہ سے آتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ میں، پیٹ میں انتہائی جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، کسی پل بھی سکون نہیں آتا، اور پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا لگتا ہے، دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، پیشاب زردی مائل آتا ہے، اور پیچش کبھی لگ جاتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں آپ نے جو علاج کرنا ہے وہ درج ذیل 3 چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی چیز آپ نے سونف لینی ہے، دوسری چیز زیرہ سفید لینی ہے، اور تیسری چیز آپ نے اس میں لینی ہے نمک سیاہ۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں،
और चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, निज़ाम की ये 3 ख़राबियाँ थीं। उनकी अलामात के मुताबिक हमने आपको किचन से इलाज बता दिया है। तो मामूली सूरतों में आप अपने किचन से इसका इलाज कर सकते हैं, और अगर मर्ज़ ज़्यादा है तो फिर अपने मुआलिज को मौका दें कि वो आपका इलाज कर सके और पायदार इलाज